صحابہ کی زندگی تھی وہ تقوی کے مطابق گزرتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے اس کو چھوڑا اور فتوے پہ ہماری زندگی نہ جانے کن شکلوں سے آتی چلی گئی، حالانکہ ہم نے اپنے اعتبار سے اس کو سمجھ لیا کہ ہم کامیاب ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم گنجائش نکال رہے ہیں، گنجائش نکال رہے ہیں۔ کہاں آئے ہیں؟ جلسے میں کسی عالم کو دیکھنا عبادت ہے، مدرسے کی نسبت کسی کے پاس حاضری عبادت ہے۔ جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ نسبت تو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں اپنی طرف نسبت کیا، مطلب کیا ہے آپ کو پتا؟ شعبان سے رمضان کی تیاری اپنے اندر ایمان والے کے اندر ہو جانا چاہیے آٹومیٹکلی طور پہ۔ کیسے تراویح ہوگی، کیسے سحری ہوگی، کیسے جاگا جائے گا، کیسے عبادت کیا جائے گا؟ کیوں؟ اس کی نسبت جڑی جا رہی ہے اس مہینے سے، جس مہینے میں قرآن مقدس کو اللہ نے نازل فرمایا اور اس مہینے کی اس مبارک رات میں نازل فرمایا جس رات کو شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں جس کتاب کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا نام قرآن مقدس ہے، اور اس قرآن کے تعلیم کی جگہ کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم قرآن میں 30 پارے، 114 سورتیں، 114 بسم اللہ، 86,700 جملے سنٹینس ہیں۔ کسی ایک حرف کے بارے میں دل کے اندر تشویش، ڈاؤٹ اینڈ فیکشن، کوئی چیز کسی طریقے کی ہیجیٹیشن آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، آپ دائرے ایمان سے باہر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے چیلنج فرمایا ہے اِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم، اخفا، غنہ، ادغام، اظہار، وقفہ، سکون، سکتہ، وقف لازم، ہر ایک چیز کو منسوب کیا کس نے؟ اللہ نے۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ کا ہے، اس کے پڑھنے والے کو بھی اللہ ثواب اتنا ہی دے رہا ہے جتنا کہ اس کے سننے والے کو۔ اس کا جو حافظ قرآن ہو رہا ہے اس کو تمغہ امتیاز اپنے نبی کی زبانی اللہ دلوا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سنا رہا ہوں، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جس نے قرآن کی تلاوت کی اور جتنا قرآن وہ پڑھتا ہے اس پہ اس کا عمل بھی ہے، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے اس پڑھنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے اس کی ماں، اس کے باپ کو ایسا تاج اس کے سر پہ، اس کے ماں باپ کے سر پہ پہنائے گا جس کی روشنی احسن من ضوء الشمس، جو اس سورج کی روشنی سے
کئی گنا زیادہ روشنی رکھنے والا وہ تاج ہوگا۔ کون تاج؟ جو اس کے ماں باپ کو بطور طفیل کے اللہ اس بچے کے پڑھنے اور اس کے عمل کرنے، اس انسان کے پڑھنے، ایمان والے کے پڑھنے اور اس کے عمل کرنے کے نتیجے میں ماں باپ کو اللہ پہنائے گا۔ اس کی تعلیم کہاں ہو رہی ہے؟ مدرسے میں، اس تربیت گاہ میں۔ ہم اس نسبت سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اور اپنے ایمانی فراست کو، اپنی دیانت کو، اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو لگانے کے بعد اگر ایک پیسہ بھی، اگر ایک آنا بھی اگر اپنے آپ کو اس فہرست میں شمار کرنے والے ہو گئے عند اللہ، دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں کہہ رہا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اسی بہانے کامیاب ہیں۔ ہم نے تو اسے، میں منہیات کو نہیں چھیڑتا، میں منکرات کو نہیں چھیڑتا، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیوں نہیں نمازی ہیں۔ نمازی آپ بن جائیں گے، لیکن ارادہ اور عزم مصمم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی چیز ہے۔ ہم پہلے نماز تو پڑھ کے دیکھیں کہ یہ نماز ہم کو بے حیائی اور برے کام سے کیوں کر نہیں روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ذرا غور تو کریں کہ اللہ کا یہ دعویٰ کسی اعتبار سے، کسی نوعیت کے اعتبار سے، کس شکل کے اعتبار سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ ایک صحابی نے کسی طور سے ایک صحابی کے بارے میں شکایت کی، اللہ کے رسول آپ کے پیچھے پانچوں وقت کی نماز ادا کر رہے لیکن ان کے اندر یہ برائیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم میں آپ حضرات سنتے ہوں گے کہ انہی کی برائی، انہی کی نماز ان کی تمام برائیوں سے انہیں روک دے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ویسا اپنے آپ کو کب بنا پائیں گے؟ دوسری آیت جس میں نے پڑھا، جو تلاوت کی ہم نے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ارے اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ علماء کرام جانتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کبھی اس ارادے سے علماء کے پاس لے کے گئے کہ ہم آج ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم ان کے پاس اپنے آپ کو ان کا مرید بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ میں آپ کو بتاؤں صرف چھوٹی سی بات اور اپنی بات پوری کر لوں۔ ایک شخص اپنی جگہ پہ مالدار صحیح، ایک شخص اپنی جگہ پہ غریب صحیح، ایک شخص امام ہے اس کی مسجد میں، کوئی بھی شخص مصلی پوری مسجد میں ایسا نہیں ملتا جو امام کے پاس جا کے یہ کہے کہ امام صاحب بچپنے سے نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تو ہماری بھی عمر 35-40 سال ہو گئی، ذرا سا ٹائم نکال کے آپ ہم کو وقت دیتے، میں اپنی پوری نماز آپ کو سنا دیتا نہ۔ یہ ضرور کہا جاتا ہے امام صاحب وقت ہو گیا ہے، ادھر امام صاحب، پتہ معلوم ہے، یعنی آپ جو کہتے ہیں وہی میں مانتا ہوں، آپ میرے مقتدا ہیں، میں آپ کا مقتدی ہوں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تب میں کہتا ہوں اللہ اکبر، لیکن ٹائم کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ ہم کو پتہ ہے، دیکھیں ٹائم ہو گیا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، چپ ہو جائیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہم کو پتہ ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم